شاہ بابر رئیس 1600 کے بعد کسی وقت چترال پر قابض ہوا. ان کا بیٹا شاہ رئیس 1650 کے لگ بھگ یاسین پر حکومت کر رہا تھا. 1863 کے ماہ ستمبر کے وسط میں ڈوگرہ فوج کا ایک بڑا دستہ یاسین پہنچتا ہے. ان خواتین اور بچوں سمیت 1200 سے 1400 لوگوں کو انتہائی بے دردی، سفاکی اور ظلم سے شہید کر دیا جاتا ہے. یاسین کے راجہ گہرمان نے 1840 کے لگ بھگ گلگت پر قبضہ کیا تو راجہ کریم خان فرار ہو گئے. اس سے قبل گہرمان یاسین سے اپنے کزن عظمت شاہ اور پنیال سے عیسیٰ بہادر کو بھی علاقہ بدر کر چکے تھے. یہ تینوں افراد آپس میں مل گئے اور پھر کشمیر پہنچ کر سکھ دربار کے گورنر شیخ محی الدین سے مدد طلب کی. اگلے 20 سال تک فتح و شکست اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا. 1860 میں گہرمان کے انتقال کے بعد ڈوگروں نے دوبارہ حملے کی تیاری شروع کی. راجہ ملکمان کو خبر ملی تو وہ چترال اور دارالتانگیر سے بھی لشکر لے کر گلگت پہنچے، مگر تب تک ڈوگرے قبضہ کر چکے تھے. ملکمان نے 1 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا اور ناکام واپس لوٹ گئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیر قلعہ اور مضافات کے علاقے بھی عیسیٰ بہادر کے قبضے میں چلے گئے اور ملکمان کی راج دہانی سکڑ کر گاکوش تک محدود ہو گئی. یاسین پر حملے کا خطرہ اب بہت بڑھ چکا تھا، مگر ملکمان کی دفاعی حکمت عملی کی صورتحال یہ تھی کہ گاکوش میں ایک چوکی قائم کر کے وہاں 4-5 بندوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آنے جانے والوں پر نظر رکھی جائے اور خطرے کی صورت میں فوری طور پر اطلاع دی جائے. کہا جاتا ہے کہ وہ حملے کے خوف سے یاسین میں سکون سے نہیں رہ پا رہے تھے. وہ زیادہ تر اپنا قیام دہی میں رکھنے لگے تھے. راجہ ملکمان نے اب صلح کی کوششیں شروع کی اور اپنے چاچا بہادر خان کو تحفے تحائف دے کر گلگت بھیجا، مگر یہ کوششیں بھی ناکام ہوئی. اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ راجہ علی داد خان کو گلگت اور عیسیٰ بہادر کے پنیال کا چھینا گیا تخت لوٹایا جا چکا تھا. گو کہ وہ عہدے علامتی ہی تھے مگر ان کے اولین حریف سے چھڑائے جا چکے تھے. اب عظمت شاہ کی باری تھی جنہیں یاسین میں ان کے والد کی وراثت لوٹانی تھی. ملکمان کے صلح کی کوشش ٹھکرا کر یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اب ان کے پاس تخت عظمت شاہ کے حوالے کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. دفاع کے لیے ملکمان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں بچا تھا. نہ مقامی لشکر کی مطلوبہ تعداد موجود تھی، نہ آس پاس کہیں سے کوئی امداد میسر تھی اور نہ ہی کوئی واضح حکمت عملی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فرار کا راستہ چنا، کیونکہ سامنا کرنے کا نتیجہ شاید موت ہی تھا. اس کے اسباب جو بھی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ملکمان کا فرار ہونا یاسین والوں کی عبرتناک شکست کا نقطۂ آغاز تھا. نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ راجہ ہونے کے ساتھ ساتھ سپہ سالار بھی تھے، اور جب سپہ سالار ہی سب سے پہلے فرار ہو جائے تو لشکر سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے. جنگ مروری میں شکست کے اسباب کیا تھے اور اصل ذمہ دار کون تھا، اس کا تعین کرنا اتنا آسان بھی نہیں جو زبانی روایات میں بیان کیا جاتا ہے. اس میں راجہ ملکمان کو مکمل بے قصور اور منحرف افراد کو سانحے کا تمام تر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. یہ روایات ایک بیانیے کی شکل اختیار کر چکے ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا اور فروغ پاتا رہا ہے. مستند تاریخی کتابوں میں کہانی اس طرح بیان نہیں کی گئی ہے. ڈاکٹر لٹنر لکھتے ہیں کہ جب دشمن فوج یاسین میں داخل ہوئی تو عظمت شاہ نے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو الگ کر دیا. مقامی روایات میں بہت کچھ کہا گیا ہے مگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. دشمن فوج نے شیطان، جنوں اور چڑیلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. قتل و غارت کا سلسلہ 5 دن تک جاری رہا، جس کے بعد زوراوروں کو عظمت شاہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ الگ کیے گئے افراد کو سامنے لایا جائے اور یاسین ان کے حوالے کیا جائے. یاسین میں اب بچا ہی کیا تھا. مرزا غلام مرتضیٰ نئی تاریخ چترال میں لکھتے ہیں کہ ملکمان نے اپنے چاچا راجہ در امان اور ارسلہ خان کو وہاں مقرر کیا. ڈوگروں نے اس کی طرف پیش قدمی کی تو مقابلہ بار شدید پایا مگر رشوت سے ارسلہ خان کو اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کی سازش اور لوگوں سے امن و صلح کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے اہل علاقہ میں ہتھیار ڈال دیے.
در امان اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ یہاں شہید ہوئے۔ جارج ہیورٹ، جنہوں نے جائے وقوع کا دورہ بھی کیا، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ حلف اٹھا کر وعدہ کیا گیا کہ لوگ ہتھیار ڈال دیں، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لوگوں نے ان پر یقین کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ تب دشمن فوج قلعے میں داخل ہوئی اور قتل و غارت شروع کر دی۔ ناظرین، میرا مطالعہ زیادہ وسیع نہیں ہے، ممکن ہے مجھ سے رہ گیا ہو۔ جس تاریخی مواد کا حوالہ دیا ہے وہ مقامی بیانی کی توثیق تو کرتا ہے، مگر لب لباب یہ ہے کہ قتل عام کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب وہاں موجود تمام مقامی لوگ ہتھیار پھینک چکے تھے۔ جنگ میں جو لوگ دشمن کے سامنے ڈٹے رہے ان میں سے زیادہ تر شہید کر دیے گئے، کچھ کو قیدی بنا کر لے جایا گیا جو راستے میں فرار ہو کر یا پھر بعد میں قید سے رہا ہو کر واپس آئے۔ مقامی بیانیہ شاید انہی لوگوں کی بیان کی گئی میدان جنگ کی کہانیوں پر مبنی ہے۔ اس میں راجہ کا گھوٹالہ شامل نہیں کیونکہ وہ تو سین سے ہی غائب تھے۔ جنگ سے پہلے کی صورتحال کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تصور کریں کہ دشمن نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ قلعے میں ہزاروں بزرگ، خواتین اور بچے موجود ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے ایک سپاہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا ایک ہم وطن بظاہر تو ساتھ ہے، مگر دشمن سے مل کر یا یوں کہیے کہ اس کے فریب میں آ کر جنگ سے بے غرض ہو چکا ہے۔ یہ منظر اس سپاہی کے لیے کتنا مایوس کن اور حوصلہ ٹوٹنے کا باعث ہوگا۔ ایسے میں فطری طور پر وہ شکست کا ذمہ دار اسی کو ہی قرار دے گا۔ کہانی کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجیے۔ دشمن اس بے غرض شخص کی جان تو بخش دیتے ہیں، لیکن قلعے میں گھسنے کے بعد نہ معصوم بچوں اور خواتین کی خون ریزی میں کوئی امتیاز برتتے ہیں اور نہ ہی اغوا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کون سی عورت کس کی ماں، بیوی یا بیٹی ہے۔ تیسرا رخ، اگر ملک امان کو یقین ہوتا کہ مڈوری میں سب کو اکٹھا کر کے جنگ جیت سکتے ہیں تو وہ فرار ہی کیوں ہوتے؟ وہ ایک نڈر سپاہی اور زبردست کمانڈر رہ چکے تھے۔ وہ خود بھی یہی آ جاتے اور اس سے یہ ہوتا کہ نہ صرف لوگوں کا حوصلہ بڑھتا بلکہ منحرفین بھی دشمن سے جا ملتے ہوئے 10 بار سوچتے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میدان جنگ کی کہانیاں نسل در نسل ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہوئے کتنا بدل گئی ہوں گی اور محض بغض اتارنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، راجہ کے قریب ہو کر مراحت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہوں گی۔ راجہ نے ان کہانیوں سے اپنا کردار نکالنے کے لیے کتنا اثر رسوخ استعمال کیا ہوگا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ مڈوری میں اس وقت سارے عام عوام تھے، چاہے وہ دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے لوگ ہوں یا منحرفین، چاہے ان کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو۔ جنگ کے نتائج کسی نہ کسی صورت سب نے بھگتے، کسی نے اپنی جان گنوائی، کسی نے اپنے عزیزوں کو کھویا۔ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ملک امان، عظمت شاہ اور عیسیٰ بہادر کا اتنا کیا بگڑا۔ عظمت شاہ یاسین سے نکالے گئے تو ڈوگروں نے بسین میں بڑی جاگیر دے کر بسایا۔ عیسیٰ بہادر پنیال کے راجہ ہی رہے۔ ملک امان گھومتے پھرتے انہی ڈوگروں کے گود میں بیٹھ گئے، ان سے پینشن وصول کرنے لگے۔ وہاں سے نکالے گئے تو تانگیر میں مستقل بس گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ راجہ سے لے کر منحرفین اور عام لوگوں تک کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ دشمن اتنا بڑا ظلم کر گزرے گا۔ شکست کے اسباب اور ذمہ داروں کا تعین کرتے ہوئے ان سب پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس درخواست کے ساتھ ہم مڈوری سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ مواد کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے، پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو تہ دل سے معافی چاہتے ہیں۔ اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں بہتر رہنمائی مل سکے۔ جاتے جاتے ہم یہاں چختئی میں مقیم برادرم سورم خان، بابی صاحبہ اور صفدر علی صفدر کی مہمان نوازی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔